پاکستان کے مختلف علاقے اس وقت مشکلات کی آگ میں جل رہے ہیں، نامنی ہے اور مسائل ہیں۔ ان میں سے ایک حساس علاقہ کرم ایجنسی ہے جو گزشتہ کئی مہینوں سے اس حالیہ قتل و غارت گری کی لہر کا شکار ہے۔ ہم خود بھی وہاں گئے، ہمارے ساتھ MNAs بھی تھے، بڑی بڑی شخصیات تھیں۔ ہم اہل تشیع کے پاس بھی گئے تھے، اہل تسنن بھائیوں کے پاس بھی گئے تھے۔ ہم نے ان کے اندر امن کا، محبت کا، بھائی چارے کا عظیم جذبہ دیکھا تھا اور ان کی باتیں سنی تھیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شیطان کامیاب ہے بظاہر، اور اس نے قتل و غارت گری کرنے والوں کو اس قدر بھڑکایا ہے کہ آپ نے دیکھا کبھی ہمارے اہل سنت بھائیوں کی گاڑی پہ حملہ ہوتا ہے اور بچے خواتین مر جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، کبھی اہل تشیع پر حملہ ہوتا ہے، عورتیں بچے بے دردی سے مار دیے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کون سا دین اس کی اجازت دیتا ہے؟ کون سا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ کون سی فقہ اس کی اجازت دیتی ہے؟ اور یہ رکا نہیں، یہ جہالت اور جہلیت آگے بڑھ رہی ہے۔ میری گزارش ہے آپ سب سے، کرم ایجنسی کے سب لوگوں سے، جوانوں سے، بڑوں سے، بوڑھوں سے، ہر وہ شخص جو اثر رکھتا ہے، سب سے گزارش ہے خدا کے لیے قتل و غارت گری کی آگ کو بجھا ڈالو۔ یہ سب کو راکھ کر دے گی، ہمارے وطن کو راکھ کر دے گی۔ آپ یہ کام کر سکتے ہو، اگر حکومت چاہیے ہو سکتا ہے، اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے چاہیں ہو سکتا ہے، ہم سب مل کے کر سکتے ہیں۔ کیوں گھر اجڑے ہمارے؟ کیوں ہمارے بازاروں کو آگ لگے؟ کیوں لوٹ مار ہو؟ کس دین کے تحت؟ کس قانون اور ضابطے کے تحت؟ یہ جاہلیت ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ خدا کے لیے اپنے اوپر رحم کھائیں، اپنے علاقوں پر رحم کھائیں، خاموش نہ رہیں، چپ نہ رہیں، آپس میں وحدت کے لیے بولیں، امن کے لیے بولیں، اٹھیں، وحشت اور بربریت کا راستہ روکیں۔ حرام ہے بے گناہوں کی جان لینا۔ قرآن نے کہا ہے من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض وکأنما قتل الناس جميعا۔ کسی بے گناہ کو مارنا، کسی بچے کو، کسی عورت کو، اسے اسیر کرنا، اسے مارنا، قتل کرنا، کسی مرد کو، کسی کو بھی، قرآن کہتا ہے ایک کا قتل تمام انسانوں کا قتل ہے۔ کیا جواب دیں گے خدا کو؟ خوف خدا کہاں چلا گیا؟ قیامت کے دن حساب کتاب کہاں چلا گیا؟ سب جواب دہ ہیں۔ جو روک سکتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں، وہ بھی جواب دہ ہیں۔ جن کی ذمہ داری ہے امن و امان لانا، نہیں لا رہے، وہ بھی جواب دہ ہیں۔ حکومتیں بھی جواب دہ ہیں۔ لیکن یہ کام غلط ہے، جائز نہیں ہے، اور پھر تباہی و بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ کب تک یہ نفرت کی آگ نسل در نسل منتقل کرتے رہو گے اور ہوتی رہے گی، اور اپنی اولادوں کو ہم یہ نفرت کی میراث دے کر قتل و غارت گری کے حوالے کر کے جائیں گے؟ کرم ایجنسی بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے۔ وہاں کے لوگ بہت محنتی ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، لہذا آئیں، یقین کر لیں یہ کوئی فرقہ وارانہ حالات نہیں ہے، فرقہ وارانہ لڑائی نہیں ہے۔ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جو ہمیں تباہی کی آگ میں دھکیل رہے ہیں۔ میں آیت اللہ سستانی کا وہ جملہ دہراتا ہوں، اہل سنت ہمارے صرف بھائی نہیں ہے، ہماری جان ہے، جان ہے، خدا گواہ ہے، جان ہے ہماری اہل سنت۔ اہل تشیع ہمارے بھائی، وہ بھی ہماری جان ہے۔ دل خون کے آنسو ہوتا ہے، خدا گواہ ہے۔ ان حالات کو سن کر، دیکھ کر میں پاکستان سے باہر ہوں۔ کاش وہاں ہوتا۔ میری گزارش ہے وہاں کے جو بزرگ ہیں، جو مشر ہیں، بیٹھ جائیں، روک لیں اس چیز کو، خدا اس کا اجر دے گا دنیا اور آخرت میں بھی۔ آئیں، ہم بھائیوں کی طرح مل کر جینے کا عہد کریں اور ان مشکلات پر غالب آئیں۔ انف از انف، روکیں ان چیزوں کو۔ سیکورٹی کے ادارے بھی اپنی ذمہ داری انجام دیں، حکومت بھی انجام دے۔ جو پہلے ہوا ہے
اس سے سیکھے اس سے. محرم میں چیختا تھا, وہاں گیا تھا, وہاں پر میں پشاور بھی وزیر اعلیٰ صاحب سے ملنے گیا تھا, بعد میں ملا, یقین کر تڑپ کے کہتا تھا خدا کے لیے ان مسائل کو روکو. قانون ہاتھ میں لینا درست نہیں ہے. دوستو, پڑا کرم ایجنسی کے باسیوں, آپ خدا کے لیے اٹھو اور اپنے خطے کو امن و امان کا گہوارہ بنا سکتے ہو. کتنے بھی قتل و غارت گری ہو, کیا دوسرے کو ختم کر سکتے ہو؟ ختم ہو سکتا ہے کوئی کہ ایک دوسرے کو ختم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ہاں, ایک دوسرے کو گہرے گھاؤ لگ سکتے ہیں, گہرے وار ہو سکتے ہیں, نفرتوں کو پھیلایا جا سکتا ہے, لیکن یہ نہ اللہ نے اجازت دی ہے, نہ اس کے رسول نے اجازت دی ہے, نہ ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اجازت دی ہے, نہ ہمارا دین اجازت دیتا ہے, نہ ہمارے علماء اور فقہاء نے اجازت دی ہے. آئیں امن کے لیے اٹھیں, امن کے پرچم اٹھائیں, وطن کے پرچم اٹھائیں, پاکستان کے پرچم اٹھائیں. پاکستان کے دشمن ہمارا تماشا دیکھ رہے ہیں, دشمن پاکستان کے ہمارا تماشا دیکھ رہے ہیں. آئیں اپنے دشمنوں کو مایوس کریں. حکومت کی بھی ذمہ داری ہے, ہمارے سیکورٹی کے اداروں کی بھی ذمہ داری ہے, اصل مسائل کی طرف توجہ دیں. وہ امن و امان کا مسئلہ ہے, وہ لوگوں کے اور مسائل ہیں جن میں بعد میں بات کر سکوں گا. لیکن کل اور آج کے جو میں نے واقعات سنے اور دیکھے ہیں, دل خون رو رہا ہے. میں دست بستہ اپیل بھی کرتا ہوں, گزارش کرتا ہوں سب سے, خدا کے لیے جو عقل مند لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, وہ آگے بڑھے اور اس فتنے کا راستہ روکیں اور اس فتنے کی آگ کو ٹھنڈا کرے, ختم کرے, بجھائے. جو اٹھے گا, یہ پازیٹو کام ہے, نیکی کا کام ہے. لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کے لیے اٹھنا, اللہ بھی مدد کرے گا, اللہ کے ملائکہ مدد کریں گے. لیکن ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا. مجھے امید ہے کہ عقل پریویل کرے گی, دین اور اسلام کے قوانین اور احکام پریویل کریں گے, اور وحشت, بربریت, یہ جاہلیت والے کام یہ رکیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.